الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. قالوا يا رسول الله وإن صام وصلى؟ قال نعم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، یہ موقع ہمارے لیے غنیمت ہوا اور ہمارے لیے سعادت کی بات ہوئی کہ ہمارا شریعہ بیاحصہ جھارکھنڈ کی مجلس شورا کا اجلاس شہر کلکتہ میں ہونا، اسی نسبت سے حاضری ہوئی تو اس مسجد میں آج خطاب کرنے کا موقع ملا. اللہ تعالی مجھے ضروری اور وقت اور حالات کے پیش نظر ترجیحی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوا بلکہ تذکیر کے لیے اور چند پیغامات لے کر میں حاضر ہوا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، ہم سب دنیا کی تمام مساجد میں جمعے کے خطبے میں اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں اور اللہ کے فضل سے خطبے میں سنتے سنتے اکثر لوگوں کو یہ آیت کریمہ یاد بھی ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ تعالیٰ اس میں 3 باتوں کا حکم دے رہے ہیں اور 3 باتوں سے روک رہے ہیں. یہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ اگر اس کی تفسیر اور توضیح اور اس کا ڈیفینیشن کیا ہے حقیقی معنوں میں اگر ہمارے سامنے آ جائے تو پورا اسلام اور معاشرتی زندگی کے تمام مسائل کا حل اس آیت کریمہ میں ہے. اسی وجہ سے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دور خلافت میں اس آیت کریمہ کو جمعہ کے خطبے میں شامل کرنے کا حکم دیا اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت کو خلافت راشدہ میں شمار کیا گیا. تب سے اس آیت کریمہ کو جو جمعہ کے خطبے میں شامل کیا ہے، اللہ نے ایسی مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ پوری دنیا میں جمعہ کے خطبے میں اس آیت کریمہ کی تلاوت. بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کرنے کا. انصاف کہتے کس کو؟ عدل کا معنی کیا ہے؟ شریعت میں عدل کس کو کہتے ہیں؟ کیا عدل وہ ہے جس کو دنیا سمجھتی ہے یا اس کا ڈیفینیشن کچھ اور ہے؟ یہ بات ذہن نشین رہے کہ مساوات، برابری، اکولیٹی یہ عدل کا ترجمہ نہیں ہے. عدل کہتے ہیں وضع الشیء فی محلہ، ہر چیز کو اسی جگہ میں استعمال کرنا جس کے لیے اسے بنایا گیا. مثال کے طور پر ہمارے سروں پر یہ ٹوپیاں ہیں، اس کی قیمت 100 روپے، 200 روپے، 50 روپے، 25 روپے. اور ہمارے پیروں میں جو جوتیاں ہیں اس کی قیمت 500 روپے، 1000 روپے، 250. لیکن
टोपी का मकाम ये है कि उसको सर पे रखा जाए, और जूते का मकाम ये है कि उसको पांव में पहना जाए। कोई अक्लमंद इंसान ये कहे कि नहीं वो ज्यादा कीमती चीज है इसलिए हम उसे सर पे रखेंगे, और ये मामूली कीमत की चीज है इसलिए हम पांव में पहनेंगे, तो ये आदल नहीं होगा, ये जुल्म होगा। जुल्म कहते हैं वज़ू शै फी गैर महल्लिही, चीज को वहां इस्तेमाल करना जिसके लिए उसको बनाने वाले ने नहीं बनाया। शरीयत में, शरीयत के तमाम अहकाम का मदार और तमाम अहकाम की बुनियाद निज़ाम आदल पर है, यानी कि जिसकी जितनी जिम्मेदारियां होंगी अल्लाह ने उनके लिए उसी तरह के हुकूक मुतय्यन किए। अब एक बिल्डिंग बन रही है, उसमें एक मजदूर सुबह 8 बजे से 5 बजे तक काम करता है, डेली मजदूरी उसकी 600 रुपये है। उसमें एक मिस्त्री काम कर रहा है, उसकी मजदूरी उसी टाइमिंग की 800 रुपये। इंजीनियर साहब की सैलरी उस एतबार से 50,000 है, 1 लाख है। टाइम तो वही है, खाना पीना रहना जरूरियात सबकी यकसा है, बच्चे सबों के पास हैं, सबको जरूरत है, लेकिन उस मजदूर के लिए आज 700 रुपये 600 रुपये, उसके लिए 800 रुपये और उसके लिए पर डे का 1500 रुपये। ये क्यों तय किया है? ये इसलिए तय किया है कि जिसकी जितनी जिम्मेदारी है हुकूक उसी एतबार से दिया है, जिसकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसी वक्त उसको हिस्सा मिलेगा। अगर बिल्डिंग की कोई दीवार टेढ़ी होती है तो सबसे पहले सवाल होगा इंजीनियर साहब से, बाद में सवाल होगा उस राजमिस्त्री से, और आखिरी में मजदूर को सवाल नहीं भी हो सकता है उससे, इसलिए उसका काम बिल्डिंग को दुरुस्त रखना नहीं है, उसका काम ईंट और गाड़े जमा करना। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप देखें, वरासत के मसले में देखें, जिम्मेदारियों के मसले में देखें, मुआशरती जिंदगी में देखें। अल्लाह ने फरमाया रिजालु क़व्वामूना अला निसा बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। अल्लाह ने फरमाया कि हमने मर्दों को घर का कव्वाम और रईस खाना बनाया है, हमने मर्दों को घर का निगरां बनाया है। इसलिए कुरान ने कहा यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह ताला तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है तुम्हारे औलाद के सिलसिले में कि लड़के का 2 हिस्सा है जायदाद में और लड़कियों का 1 हिस्सा है। अब दुनिया कहती है कि मुसावात के खिलाफ है, इक्वलिटी के खिलाफ है, बराबरी नहीं है। आप पहले ये तो समझो कि इस्लाम के तमाम कवानीन की बुनियाद निज़ाम आदल पर है, आपके मफरूजा इक्वलिटी पर नहीं है। मर्द की जिम्मेदारी ये है कि बीवी का नफका, बच्चों का खर्चा, वालिदैन का नफका, रिश्तेदारों के सिले रहमी करना, सारी जिम्मेदारी मर्दों के कांधे पर है। इसलिए तो अल्लाह ने उसे निगरां बनाया है, गार्जियन बनाया है और रईस खाना और कव्वाम बनाया है, और ये क्वालिटी वो लेकर पैदा हुआ है। खालिक़े कायनात ने ये क्वालिटी उसमें रखी है, इसलिए उसको दोहरा हिस्सा है। औरतों को अल्लाह ने हर तरह के इखराजात से आजाद रखा है, जब तक वो शादीशुदा नहीं हो जाती। शादी की जिम्मेदारी वालिदैन पर है, बाप नहीं है तो भाई पर है, भाई नहीं है दादा पर है, दादा नहीं है चचा पर है। इसी तरह से तरतीब जो शरीयत में बनी हुई है उसकी जिम्मेदारी है। शादी के बाद तमाम इखराजात, लिबास, पोशाक, खुराक, दवा, इलाज उसके शौहर की जिम्मेदारी। अगर शौहर का इंतकाल हो गया, अगर शौहर का इंतकाल हो गया, इद्दत तक के दरमियान शौहर की मतरूका जायदाद से उसके अखराजात पूरे होंगे और फिर
اگر وہ دوسری شادی کر لیتی ہے تو اس شوہر کے ذمے ہے، اور اگر وہ شادی نہیں کرتی ہے تو پھر اس کا نفقہ لوٹ کر چلا آئے گا اس کے میکے والوں پر، جو وراثت کی ترتیب ہے۔ اس کا تو کوئی خرچ ہی نہیں، صرف ان پٹ ہے، آؤٹ پٹ ہے ہی نہیں اس کا۔ اس لیے اللہ نے جو ایک حصہ دیا ہے اس کو، وہ بھی زیادہ ہے، اور اس کو آنے کے جو ذرائع ہیں آپ غور کریں گے تو اندازہ ہوگا، والد کے جائیداد سے بھی بیٹی کو ہے، بھائی کے جائیداد سے بیٹی کو ہے، بیٹے کے جائیداد سے بھی اس خاتون کو مل رہا ہے، دادی بنتی ہے تب بھی بعض حالتوں میں ملتا ہے، بہن بنتی ہے تب بھی بعض حالتوں میں ملتا ہے، ساری پونجی جمع ہو رہی ہے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس لیے اس کے حقوق دوہرے ہوں گے، اس کو دوہرا حق ملے گا۔ دنیا کہتی ہے کہ مساوات کے خلاف ہے، اسلام کہتا ہے کہ عدل یہی ہے۔ بہرحال مجھے جو پیغام دینا ہے وہ اس عنوان پر جمعے میں نہیں دینا ہے، اس لیے کہ جمعے میں مجھے کچھ اور بات کہنی ہے۔ میں نے صرف ایک مثال دے کر سمجھایا۔ آپ شریعت کے تمام معاملات میں یہ اس مثال کو سامنے رکھیے، اور عدل کا جو ترجمہ مساوات اور برابری سے یہ غلط ہے، اس کو سامنے رکھیے، سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ ہاں مساوات ہے، وہ اس میں ہے کہ ایسے انسانیت کے سب ایسا نہیں ہے کہ بنگالیوں کے لیے الگ قانون ہوگا کرمنل ایکٹ کا، بہاریوں کے لیے الگ ہوگا، گجراتیوں کے لیے الگ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بلڈنگ میں رہنے والوں کے لیے الگ ہوگا اور جھوپڑ پٹی میں رہنے والوں کے لیے الگ۔ مساوات اس کا نام ہے۔ آپ نے مساوات اور عدل میں فرق نہیں رکھا۔ اسلام کہتا ہے کہ عدل الگ چیز ہے، مساوات الگ چیز ہے۔ تو اگر ہمارے نوجوان پڑھے لکھے لوگ اس نہج پہ احکام شریعت کا مطالعہ کریں کہ اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، جسے ہم تفہیم شریعت کا بھی عنوان دے سکتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم خود بھی مطمئن ہوں گے اور اپنے پڑوسیوں کو، برادران وطن کو، اور جس ماحول میں ہم رہتے ہیں ان کو مطمئن کرنے پر مکمل طور پر قادر ہو جائے۔ اسلام میں ہر ایک چیز کو واضح کیا گیا۔ قرآن نے کہا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ایک آدمی کتنی شادیاں کر سکتا ہے؟ کیا وہ راجاؤں کی طرح، نوابوں کی طرح اپنے حرم میں 100 200 500 80 90 کیا وہ اپنی خادماؤں کو رکھ سکتا ہے؟ کیا ان سے ان کے روابط ہوں گے؟ نو۔ اسلام نے کہا ایک مرد اگر وہ طاقت، قوت، صلاحیت، حقوق کی ادائیگی پر اسے قدرت ہے تو وہ آخری انتہا ہے 1 2 3 4 نکاح تک بیک وقت 4 بیویوں کو رکھ سکتا ہے۔ یہ کنڈیشنل ہے، غور سے سنیں۔ آگے قرآن نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ ایک سے زیادہ بیگمات کے درمیان تم انصاف نہیں کر سکو گے، حق ادا نہیں کر سکو گے، اخراجات پورے نہیں کر سکو گے، تو خبردار فواحدتاً، تو صرف ایک بیوی پر اکتفا کرو، تمہارے لیے دوسرا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اسلام نے تو اگر اجازت دی ہے تو کنڈیشنل دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک ہندوستان کی عدالت عالیہ جس معاملے میں کوئی حرج نہیں سمجھتی، اسلام کہتا ہے کہ وہ حرام ہے، اور وہ یہ کہ وداؤٹ میرج لیونگ پارٹنرشپ کو قانونی طور پر جواز حاصل ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ اخلاق سوچ
یہ اخلاق سوز حرکت ہے، یہ حیوانیت ہے، یہ بدتمیزیاں ہیں، یہ عورتوں کا اپمان ہے، یہ صنف نازک کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ خبردار، تم وداؤٹ میرج لیونگ پارٹنرشپ کی زندگی ادا نہیں کر سکتے۔ اگر تمہیں ضرورت ہے، قادر ہو تو نکاح کرو اور پاکیزہ زندگی گزارو، اس کو بیوی کا نام دو، اس کے بچوں کو اپنا نام دو، اس کو وراثت میں حق دو، اس کے حقوق ادا کرو۔ یہ کوئی تماشا نہیں ہے کہ یوز اینڈ تھرو کیا، استعمال کیا اور کنارے ڈالا۔ یہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے، اسلامی معاشرت کے خلاف ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ عورتوں کے حقوق کے خلاف ہے۔ عورتیں کوئی کھیلنے کی، یہ اس کی تشریح ہے اور یہ اس کا مطلب۔ اب دنیا مسلمانوں کے یہاں ایسا، مسلمان بھی کون مسلمان کی طاقت رکھتا ہے؟ یہ تو خود دبا ہوا، کچلا ہوا، خود جو ہے غریبی کے نیچے دبا ہوا ہے، خط افلاس سے نیچے کی زندگی گزار رہا ہے۔ کہاں ایک سے زیادہ بیویاں لوگوں کے پاس ہے؟ آپ سروے کرو پورے شہر کلکتہ کا، تو آپ کو تو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو اخراجات ہی نہیں پا رہے کہ وہ نکاح بھی کریں۔ تو اس طرح کے پروپیگنڈوں ہم تبھی دبا سکیں گے، اور ہمارے نوجوان دوست اپنی گفتگو میں سوشل میڈیا کے ذریعے یا اپنے زبانی جو اس کی گفتگو ہے، جو ٹاک ہے، اس میں وہ اس کو تبھی مغلوب کر سکتے ہیں جب اس حقیقت کو سمجھیں گے کہ اسلام نے کن حالات میں اجازت دی ہے، کن شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے، یہ کنڈیشنل ہے یا وداؤٹ کنڈیشنل ہے، اس کو سمجھیں گے تب سمجھانے پر قادر۔ ایک بات تو میری یہ اس کا خیال ہے۔ دوسری بات یہ کہ ملک کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اس وقت دو ہتھیار ہے اور دو اسلحہ ہمارے پاس۔ میں یہ پیغام خصوصی طور پر امام شریعہ بیالسہ جھارکھنڈ کی طرف سے اپنے احباب کو، اپنے آپ کو، آپ سب کو، پوری قوم کو دینا چاہتا ہوں اس مقدس منبر و محراب سے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان نہ کوئی مسلک ہے، نہ کوئی برادری ہے، نہ کوئی علاقائیت ہے، نہ کوئی زبان ہے، نہ کوئی رنگ ہے، نہ کوئی نسل ہے، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ جماعت اہل حدیث، نہ جماعت اسلامی، نہ فلاں نہ فلاں، نہ بہاری، نہ بنگالی، نہ گجراتی، نہ یوپی، کچھ نہیں ہے۔ ہم سب صرف اور صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے وارث ہیں، اور ہم سب غلامان مصطفیٰ ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے جس دن اس فلسفے کو سمجھ لیا، اس دن انقلاب کا ایک نیا دروازہ کھلے گا، اور وہی فتح کا پہلا راستہ ہوگا۔ اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت مثال کے طور پر تازہ ترین جو وقف ترمیمی بل کا مسئلہ اس وقت موضوع بحث ہے پورے ملک کے لیے، اور مسلمانان ہند کے لیے وہ عدم اور وجود کا مسئلہ ہے۔ ایسے ماحول میں بھی خرید و فروخت کا سلسلہ بڑے پیمانے پر جاری ہے کہ ہم ہی میں سے کچھ لوگوں کو مسلک کے نام پر، صوفیت کے نام پر، برادری کے نام پر الگ کر کے، گروپ بنا کر کے ان کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے کہ حکومت کے اس تجویز کی ہم حمایت کرتے ہیں، اور دکھلایا یہ جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اس بل کے حامی ہیں۔ اور بدلتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، نہیں کام آتی دلیل اور حجت، ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے،
لیکن اس کو باقاعدہ ترجیح دیا جاتا ہے، پروفیٹ دیا جاتا ہے کہ یہ آدمی حامی ہے، یہ آدمی حامی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مسلکوں میں، خانقاہوں میں، برادریوں میں، زبانوں میں، علاقوں میں، نسلوں میں، رنگوں میں تبدیل کر دیا اور بھول گئے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی وقار میں وہیں ہاشمی بھی بیٹھے ہوتے تھے، وہی دوسی بھی بیٹھے ہوتے تھے، وہی حبشی بھی بیٹھے ہوتے تھے، وہی آقا کے خاندان کے لوگ بھی تھے، اور وہی غلام بھی تھے، اور آقا کے چادر کے نیچے سب کے سب ایک تھے اور نیک تھے۔ لیکن ہم الگ الگ ہیں، ہماری مسجد یہ ہے، ہمارا علاقہ وہ ہے، ہمارا مسلک وہ ہے۔ میں آپ جب کچھ بچے گا ہی نہیں تو مسلک لے کر کیا تم جھنجھنا بجاؤ گے؟ ایک بار میں پھر وہی مثال دینا چاہتا ہوں، ہم سب ہائی ٹیک سٹی میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں اب زمین کی قلت کی وجہ سے بڑی بڑی بلڈنگوں کے بننے کا رواج بڑی تیزی سے چل رہا ہے، اور اپارٹمنٹ بن رہا، اور ایک ایک بلڈنگ جس میں 200 150 50 فلیٹس ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو ذرا محسوس کرنا چاہیے کہ مسلمان ایک جاندار ہے۔ کسی نے ہمارے اپارٹمنٹ کے نیچے بیسمنٹ میں کوئی پاورفل بم لگا کے رکھ دیا۔ اب اس میں ہر طرح کے لوگ اس میں رہتے ہیں، ہر مسلک کے لوگ رہتے ہیں، ہر برادری کے لوگ رہتے ہیں۔ اب ہنگامہ ہوا ہے تو اس کے بیسمنٹ میں ایسا ایسا، اب ہر آدمی اپنے اپنے حصے کے فلیٹ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہاں پر وہ گیس لے کر تیار ہے، اور پانی لے کر تیار ہے، اور فلاں لے کر تیار ہے۔ ایمانداری کے ساتھ طے کرنا چاہیے ہمارے نوجوان دوستوں کو، جہاں تک آواز جا رہی ہے، کیا ہم سب اگر اپنے اپنے فلیٹ کو بچانے کی کوشش کریں گے تو ہم میں سے کسی کا بھی فلیٹ بچے گا؟ نہیں بچے گا۔ اگر بچانا ہے تو سب سے پہلے سب لوگ مل کر بیسمنٹ سے اس خطرناک چیز کو نکال کر باہر پھینکو۔ جب اپارٹمنٹ بچے گا تو ہر ایک کا فلیٹ بھی بچے گا۔ جب مسلک، جب مذہب بچے گا تو مسلک بھی بچے گا۔ یاد رکھیے، جب مذہب ہی نہیں بچے گا تو مسلک کہاں بچ سکے گا؟ مسلک تو صرف عبادت کے لیے ہے، عمل کے لیے ہے، تبلیغ کے لیے صرف اور صرف مذہب ہے۔ ہم نے مذہب کی تبلیغ چھوڑ دی اور عمل کے بجائے مسلک کی تبلیغ کرنے لگے، اپنی اپنی ٹولیوں کو، جماعتوں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من دعا بدعوى الجاہلیہ فهو من جثاء جہنم۔ بہت خطرناک حدیث ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جاہلیت کا نعرہ لگایا، اسلام میں جاہلیت کا نعرہ کیا معنی ہے اس کا؟ جاہلیت کا نعرہ لگایا، جی ہاں، جاہلیت کا نعرہ یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی حق پر ہے یا ناحق پر ہے، بحث اس سے نہیں ہے، ہمیں بحث اس سے ہے کہ وہ آدمی ہمارے قبیلے کا ہے کہ نہیں، ہمارے خاندان کا ہے کہ نہیں، ہمارے شہر کا ہے کہ نہیں۔ بس وہ شہر کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر حق اور ناحق دیکھے بغیر، صحیح اور غلط کی تحقیق و تصدیق کیے بغیر ساتھ دینے کو کھڑے ہو جاتے اور پورے جنگوں تک پہنچ جاتے۔ یہ ہے جاہلیت، جس کو ہم اپنی زبان میں تعصب کہیں، عصبیت۔ فرمایا محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے جاہلیت کا نعرہ لگایا، میرے بیٹے نے ایسا کیا ہے، میں اس کا ساتھ دوں، تو یہ تو دیکھو کہ تمہارے بچے نے کتنا غلط کیا ہے۔ میرے رشتہ دار نے فلاں کا دبا لیا ہے،
اس لیے بیٹھک میں اور پنچایت میں اور پارٹی میں تو ہم اس کی حمایت کریں گے، دنیا کیا کہے گی؟ اپنے خاندان والے کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اللہ، قرآن کہتا ہے ایمان والو دیکھو سچائی کے ڈگر سے مت ہٹنا، انصاف کو قائم کرنے والے بنو، اور دیکھو جب گواہی دینے کی بات آئے، حق بات بولنے کی بات آئے، صحیح چیز بتانے کی بات آئے تو تم حق بات بولو اللہ کے واسطے، اگرچہ وہ حق بات، وہ شہادت، وہ گواہی تمہارے ہی خلاف ہو جائے، پرواہ نہ کرو، اگرچہ تمہارا حق بولنا، تمہاری گواہی دینا تمہارے والدین کے خلاف ہو جائے، پرواہ نہ کرو، والاقربین، اگرچہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو جائے، پرواہ نہ کرو، تب جا کر عدل قائم ہوگا۔ لیکن ہم تو اپنے رشتہ داروں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا مزاج یہ ہوگا، جس کا نیچر یہ ہوگا، جو ان بنیادوں پر لڑے گا، جو مسلک کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، کاروبار کی بنیاد پر، پیشے کی بنیاد پر، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، فَهُوَ مِن جُثَاءِ جَهَنَّمَ، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، یہ ہمارے جیسے تھوڑی تھے، ہماری حالت تو یہ ہے یصبح مومنا یمسی کافرا، صبح میں ہم مسلمان ہوتے ہیں، شام تک کافر بن جاتے ہیں اپنے عمل کی وجہ سے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ غلامان مصطفیٰ تھے، اوریجنل تھے، ہم تو نقل بھی نہیں کر پا رہے۔ حیرت میں پڑ گئے، یا رسول اللہ کیا فرما دیا؟ وہی صلی وسلم، ایسا آدمی جو خاندان اور فلاں فلاں کی بنیاد پر اٹھے گا، اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، پھر بھی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ بہت تعجب خیز تھا، ایسا نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، اٹ مینس کہ وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، میری طرح کا حجرت ہے، پھر بھی قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وَإِن صَلَّى وَصَامَ، آگے بڑھ کے فرمایا وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، جی ہاں وہ نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی، اپنے آپ کو پکا مسلمان بھی سمجھتا ہو، پھر بھی ان چیزوں کی بنیاد پر وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی خطرناک بات۔ اس لیے ہر دور میں، لیکن اس وقت ملک ہندوستان میں مسلمان اگر عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، وقار کے ساتھ جینا چاہتا اور اگر عزت کی موت بھی مرنا چاہتا ہے تو اتحاد کے ساتھ زندگی گزارے، ایمان کی بنیاد پر، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر، معمولی باتوں پر، اولیٰ اور غیر اولیٰ کے خلاف کی بنیاد پر جنگ و جدال نہ کرے۔ ہاں صرف اور صرف کفر اور شرک پر کمپرومائز نہیں ہوگا، اس کے بعد اولیٰ اور غیر اولیٰ، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے، بھئی یہاں ہاتھ باندھنا بہتر ہے، یہاں ہاتھ باندھنا بہتر ہے، چھوڑو اس پھٹے کو، کہاں ہاتھ باندھے، یہاں باندھے، یہاں باندھے، بھئی نماز تو پڑھ کم از کم اس جمیلے میں پڑھے کہ ہاتھ یہاں باندھے کہ یہاں باندھے، بھئی جہاں بھی باندھنا ہو ایک دوسرے کا احترام کرو اور نماز پڑھو، اس لیے کہ یہاں یا یہاں باندھنے سے کوئی مومن اور کافر نہیں ہو جاتا، سب کے سب صاحب ایمان ہیں۔ اسی چیز کی ضرورت ہے اس وقت قوم کو، ملک کو، قیادت آپ سے یہی چاہتی ہے۔ اگر ہم نے اس میں کامیابی حاصل کر لی تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی خالد و حیدر کا کردار ادا کیا جا سکتا ہے، اور آج بھی حرارت ایمانی ایسی ہے کہ انشاءاللہ کسی بھی باطل طاقت کے سامنے ہم گھٹنے نہیں ٹیکیں گے، اپنے اسلامی انا اور غیرت کے ساتھ جیئیں گے
اور اگر موت کا وقت بھی آئے تو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے، شرک کر کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ اور آخری بات 2 منٹ میں جی، آخری ایک پیغام، اور میں نے کہا تھا کہ 2 باتیں ضروری کہنی ہیں۔ ایک تو اتحاد کا پیغام میں نے دیا، اس وقت ہم لوگ یہی پیغام دے رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نفرتوں کی جو فضا ہے اور ماحول میں جو زہر گھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نفرتوں کا خاتمہ ہم صرف اور صرف ایجوکیشن اور تعلیم کے اسلحہ سے کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی اسلحہ سے اقلیت اکثریت کے نفرتوں کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے، یہ کلکتہ شہر ہے، یہاں 2 وقت کی روٹی کمانے، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اپنے وطن کو، اپنے گاؤں کو، مادر وطن کو، اپنی مٹی کو چھوڑ کر آ رہا آدمی صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے، فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ پورا دن بدن سے ٹوٹتا ہے، رات میں نیند فٹ پاتھ پہ آ جاتی ہے، دریا کل سے نہاتے ہو، وہیں پہ اپنی لنگی لٹکاتے ہو، پھر کام کے لیے نکل جاتے ہو۔ یہ محنت، یہ جفاکشی صرف اور صرف رزق حلال کے لیے ہے، اور یہ عبادت ہے۔ روزی حاصل کرنا، مزدوری کرنا، ملازمت کرنا تاکہ رزق حلال ملے، اس لیے کہ بچوں کی پرورش کا ذمہ اللہ نے اس کے کاندھے پہ ڈالی ہے، بیوی کے اخراجات، والدین کے اخراج کی ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ روزی طلب کرو۔ اور اس پر آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، کئی دنوں سے فاقہ ہے، کئی دنوں سے آپ کچھ عطا فرما دیجیے، ہدایے آ رہے ہیں، کچھ کھجور وجور آئی ہو دے دیجیے، یہ ٹکڑا دے دیجیے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکو، تمہارے گھر میں کوئی سامان ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں ہے، ایک لکڑی کا پیالہ ہے۔ کہا جاؤ لے آؤ اسے۔ لے آئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں اٹھایا اور نیلامی کی اور فرمایا، کون ہے جو اس کے پیالے کو خریدے گا؟ ہائے ہائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولی لگائیں اور صحابہ وہاں موجود ہوں، جہاں سیدنا ابوبکر صدیق موجود ہوں، جہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف موجود ہوں، اور فرما رہے ہیں کون اس کے پیالے کو خرید، کون زیادہ دام لگاتا ہے؟ صحابی نے اس کی زیادہ سے زیادہ بولی لگا کر خریدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے ہاتھ میں لیے، اس کے پیالے کو بیچ کر تھوڑا پیسہ دیا، کہا کہ جاؤ کچھ خرید کر کے گھر والوں کو دے آؤ، اور یہ پیسے لو، جاؤ وہاں بازار سے کلہاڑا خرید کے لے آؤ۔ کلہاڑا لے کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلہاڑے میں دستہ، جس کو بیٹ کہتے ہیں، دستہ اپنے دستے مبارک سے لگا دیا اور فرمایا کہ جاؤ جنگل میں اور لکڑی کاٹ کے لاؤ بیچو۔ وہ کرے گئے، جنگل میں لکڑی کاٹ کے لاتے تھے، بیچتے تھے، اللہ نے ان کو بے نیاز کر دیا۔ یہ آقا کی تعلیم ہے، ان کا عمل ہے، یہ عبادت ہے۔ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے، کیا ہم میں سے کوئی آدمی مسجد کے اندر یا جو روڈ پہ نوجوان مصلی بچا بیٹھ، جہاں تک میری آواز جا رہی، نوجوان بزرگ، ہم میں سے کون ایسا آدمی ہے کمزر جو یہ چاہتا ہو کہ آج اگر میں ٹھیلا پولر ہوں تو میرا بچہ بھی ٹھیلا کھینچے؟ اگر آج میں سر پہ موٹ اٹھا کر مچھوا میں دوڑ لگاتا ہوں تو میرا بچہ بھی موٹ اٹھائے؟ آج اگر میں مزدوری کر رہا ہوں تو میرا بیٹا بھی مزدوری کرے؟ نہیں، اس لیے ہم نے محنت نہیں کی ہے۔ طے کرو کہ ہم پسینہ بہاتے ہیں اس لیے کہ ہماری دوسری پیڑھی، میرا بیٹا، میرا پوتا، میرا بھتیجا، میرا نواسا، اس کے ہاتھوں میں قلم ہوگا، وہ کرسی پہ بیٹھے گا اور اس کے لیے ایئر کنڈیشن آفس ہوگی، وہ میری طرح نہیں کرے گا، میں اس کے لیے جی رہا ہوں، میں اپنے لیے جی نہیں رہا ہوں۔ اور یہ کر کے اپنے وطن آپ پیسے بھیجیں، تاکید کریں کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، ہر حال میں پڑھائیں۔ مسلمانوں کے بچے اس لیے نہیں ہیں
कि वो दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर और कलकत्ता में जाकर गिलास मांजेंगे। हमने गुलामी के लिए अपनी नस्ल को पैदा नहीं किया है, हम तो कर ही रहे हैं। जरा गैरत पैदा कीजिए, हमीयत पैदा कीजिए और ये तय कीजिए कि आज चौधरी भवन के इस मुक़द्दस मिंबर व मेहराब से जो पैगाम आपके कानों में जा रहा है, आप आज इसको अपने जान का हिस्सा बनाइए कि हर हाल में हमें अपने बेटे को, पोते को, भतीजे को, नवासे को पढ़ाना है और मुल्क की उन कुर्सियों पर बिठाना है जहां बैठकर कौमों की तकदीरें तय होती है। और तय करो कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। जब नाला और कचरा साफ करने वालों के बच्चे IAS और IPS और डॉक्टर्स और इंजीनियर बन सकते हैं, तो क्या गुलामाने मुस्तफा के बच्चे उन ओहदों पर नहीं जा सकते? हम मुल्क में बढ़ती हुई नफरतों का खात्मा एजुकेशन के असलिहा से कर देंगे इंशाअल्लाह। हम मुकाबला करेंगे और अगर हमने तसलसल के साथ 5 से 10 साल तक मेहनत किया, यकीन मानिए इस मुल्क में इनकलाब बर्पा फिर से होगा इंशाअल्लाह। आप सब्र के साथ रहिए, ज़ब्त के साथ रहिए। जितनी कुर्बानियां सिर्फ 1947 में हमारी दी गई हैं, आज मुल्क की आज़ादी को 75-76 साल हो गए, आप गिनती कर लीजिए, उसका आधी भी कुर्बानियां हमने नहीं दी है। इसलिए फिक्र मत करो, घबराना छोड़ दीजिए, सब्र के साथ टारगेट और हदफ और जो निशाने मंजिल है उसको छूने की कोशिश करें। और ये है कि हर आदमी तय करे कि मेरा बच्चा अफसर बनेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा। अगर 100 लोगों ने इस मस्जिद में नियत कर ली तो मैं अल्लाह की ज़ात से गुनहगार तो जरूर हूँ, पर मुसलमान हूँ। मैं ये बात कह सकता हूँ कि अगर 100 लोगों ने आज़म कर लिया, यहाँ से अभी आज़म करके उठते कि मुझे बनाना चाहे जो हो जाए, तो इंशाअल्लाह हर हाल में 30-40 बच्चे तो उस मकाम पर पहुंच ही जाए। तो किसी इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर, अपनी जात से शुरू कीजिए। इसलिए आज का जो पैगाम है वो तमाम मुसल्लीन, तमाम नमाजी, जितने नौजवान बुजुर्ग हैं उनके लिए एक पैगाम है और एक नस्तर है। इसको अपने साथ ले जाएं और अपने दिलों में जिंदा रखें और पाल के रखें, तो इंशाअल्लाह बात बनेगी और यकीनन बनेगी। और इस सरजमीन से वाक़तन मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब दोबारा हम आएंगे तो हमारे मोहतरम मुफ्ती अब्दुल सलाम कासमी साहब मुझे यकीनन खुशखबरी वाली रिपोर्ट पेश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह कबूल फरमाए और हम सब का हाफिज व निगहबान हो जाए। इमारत शरिया बिहार झारखंड फुलवारी शरीफ पटना की तरफ से जो हमने पैगाम दिया है, अल्लाह ताला मुझ गुनहगार को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए और पूरी मिल्लत को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।